ساری پریشانیوں کا حل اسلام ہے حضرت. ساری پریشانی اس لیے ہیں کہ جو راستہ، جو طریقہ، جو معیار اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا ہم اس پہ نہیں چل رہے حضرت. یہ ساری پریشانی ہے اس لیے حضرت. مجھے یاد ہے جی، جو میں نے کہا ہے نا کہ چیک کریں کہ جیسا اسلام نے کہا ہم ویسے بھائی ہیں. حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تب حیات تھے حضرت. آپ نے خود بات سنائی حضرت. آپ فرماتے ہیں کوئی پہیا سی، آپ کا انداز تھا، کوئی پہیا سی تو باغ انداز سی حضرت. اس کو نا باہر بلڈ کینسر ہو گیا حضرت جی. اور پتہ بھی تب چلا کہ جب علاج کی سٹیج گزر چکی. یہ جو سٹیج والا معاملہ ہے نا، یہ آپ کا، میرا اور ڈاکٹروں کا ہے. اتنے کوئی سٹیج سٹوج نہیں ہے جی، جو چاہے کر سکتے ہیں. یہ سٹیج والا معاملہ نا ادھر چلتا ہے حضرت جی، اتنے کوئی سٹیج والا معاملہ نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ سٹیج والا معاملہ یاد رکھیے گا، یہ ادھر ہے سٹیج والا معاملہ. ہم مجبور ہیں سٹیج کے آگے، ڈاکٹر مجبور ہیں سٹیج کے آگے، اللہ نہیں مجبور سٹیج کے آگے. وہ نہیں مجبور ہے حضرت. یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کبھی مایوس نہ ہونا اس کی رحمت سے. پتہ بھی تب چلا کہ حضرت جب علاج کا وقت اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا حضرت. وہ باہر ڈاکٹروں نے اس کو مشورہ دیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ بچنا تو تو نے ہے کوئی نہیں، تجھے تیرے پاس کو تھوڑا وقت رہ گیا، جا کے اپنے بیوی بچوں میں گزار. اور حضرت جی اکثر و بیشتر جو احباب باہر ہوتے ہیں نا، اکثر، میں نہیں یہ کہوں گا کہ ہر جگہ اس طرح ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پھر پیچھے والے ہوتے ہیں نا، ان کو باپ کی عادت کم ہوتی ہے، وہ جو مہینے بعد پیسے آتے ہیں نا ان کی زیادہ ہوتی ہے. اکثر و بیشتر یہ ماحول بن جاتا ہے. ان کو والد کی عادت کم ہوتی ہے، وہ جو پیسے آتے ہیں نا ان کی زیادہ ہوتی ہے. پھر جب صرف ابو جی آ جائے نا باہر سے اور پیسے نہ آئیں تو پھر تو وہ ابا چبھتا بھی بڑا ہے. اور کچھ ویسے بھی جو فیملی ہے نا جن کے والد اکثر باہر ہیں، تو پھر وہ بچوں کو بھی نا ذرا والد کی عادت نہیں ہوتی اتنی. پھر ظاہر ہے وہ اب آئے گا، اس نے روکنا بھی ہے، اس نے ٹوکنا بھی ہے، وہ پھر اور برا لگتا ہے. وہ تو پیسے بند جڑے مہینے بعد آندے سن، وہ تو روک بھی رہا ہے، ٹوک بھی رہا ہے، وہ ویسے زہر لگتا ہے. پھر وہ بھی بیچارہ بیمار ہو کے آ گیا. اب وہی ہوا، وہ جب روکے جب ٹوکے، پیسے مہینے والے بند، تو کس کو اچھا لگے. بہرحال بیچارہ مایوس ہوا بڑا زیادہ رویہ دیکھ کے. اس نے فیصلہ کیا مرنا تے ہے بھی نہ جنی مرنا، باری مریے چل کے. بیٹا قدر کرنا ہمیشہ اپنے والد کی، ادھر ہو ادھر ہو، اس کی قدر کرنا. کبھی بھی پیسے کو اس پہ ترجیح نہ دینا. پیسے پھر مل جاتے ہیں نہ کہیں سے، والد نہیں ملتا کبھی بھی ادھر. لیکن میں جو میرے معاشرے کا مزاج ہے، جو میں نے میری آنکھوں نے دیکھا ہے، میں تو وہی بیان کر رہا ہوں. وہ جو اکثر باہر والے احباب ہوتے ہیں نا، اولاد کو ان کی کم، وہ جو پیسے آتے ہیں نا مہینے بعد، اب پیسے بھی بند، تو ہے بھی بیمار، تو پھر انہیں روکنا ٹوکنا بھی، کس کو اچھا لگے. بیوی کا رویہ بھی عجیب و غریب، اولاد کا رویہ بھی عجیب و غریب. اس نے مایوس ہو کے نا، اس نے کہا مر تو جانا ہے، اب ادھر نہیں مرنا، باہر ہی مروں گا جا کے. ٹکٹ شکٹ کروائی اس نے، تیاری کر دی باہر جانے کی. وہ بالکل ساتھ ہی نا بھائی کی فیملی تھی، چھوٹا بھائی، وہ انتقال کر چکا تھا. بیوہ بھابھی اور یتیم بچے. یہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سنایا. پھر اکثر حضرت یہ نہیں جو باہر والے ہیں، ادھر بھی جو ہم مرد ہیں نا، ہم اپنی آنکھوں سے بڑا کم دیکھتے ہیں. جو ہمیں دکھایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں. اسپیشل پھر جو ہماری فیملی کے والے سے، جو ہماری بیویاں ہمیں بتاتی ہیں نا، ہم من و ان اس پہ یقین کرتے ہیں. بھائی اپنی بیوی سے بھی بڑا پیار کرو، لیکن تحقیق کیا کرو. یہ بات جو مجھے سنائی اور بتائی جا رہی ہے، یہ وہ تو بیچارہ تھا ہی باہر، جو انہوں ٹیلی فون تے دسنا نا، اے کیتا جے تہاڈے بھرا نے اج، اچھا ہڈا منو اسے، اج تہاڈی بھابی اے کر کے گئی جے، اچھا ہڈی منو اسے، تہاڈے بھتیجے تے جڑے، بیچارہ تو آگے باہر تھا.
وہ بھر دیا گیا تھا جو بھی نا، وہ دی کوٹھی نال یتیمہ دا ماڑا جہا مکان آتا تھا باہر سے، لیکن کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں ادھر۔ وہ جو بیوہ ہے پیچھے، جو یتیم میرے بھتیجے بھتیجی ہیں، کیا ان کا حال ہے کبھی نہیں پوچھا، دیکھا ہی نہیں کبھی ادھر جا کے۔ بلڈ کینسر تھا، رات کو نیند آ نہیں رہی تھی، جاگ رہا تھا، بارش برس رہی تھی۔ اس ساتھ والے گھر سے نا حضرت ساری رات آوازیں آتی رہی یتیموں کے گھر سے، اینج کار پانڈے ادھر کر ادھر کر۔ اب رات تو نہیں مناسب ہے، اب صبح جا کے دوں گا دستک۔ صبح اٹھا، بیوی نے بھی بڑا منع کیا، بچوں نے ابو جی کتنے چلے ہو، تے ہے ہی انج دے نے، وہ تے یہ ہے تانوں تے پتہ ہی نہیں تہاڈیاں بھتیجیاں دا کردار کی ہے، تسی تے باہر ہوندے ہو محلے وچ انج۔ انہیں کہا جو بھی نے تہاڈا بھی ویکھ لیا، میں چلا ہوں، میرے بھرا دی نشانی۔ اس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، بھتیجی نے دروازہ کھولا، پہلی واری تایا گھر آیا سی اور روئی پئی، خیر سر تے پیار دیتا، اندر گیا، کوئی پرسا نہیں حال نہیں، سارا گھر گلا اندر۔ پوچھا ساری رات آواز آندی رہی کی ہے؟ انہیں کہتا ہے ابو ساری رات نہ گھر چوندا رہا ہے، کدی پانڈے ادھر رکھنے سا، کدی پانڈے ادھر رکھنے، ساری رات جاگ دے رہے ہیں۔ وہ تانوں آوازاں گئی ہونی ہیں، آنکھوں سے آنسو آ گئے، وہ ظالمہ اتنے تے غیر مسایا ہوئے تے اسلام میں تیرے اپنے، کیا ہم اس طرح نہیں ہیں حضرت؟ اتنے تے غیر ہوئے تے اللہ دے رسول فرما رہے ہیں وہ مومن ہی نہیں ہے، تیرا اپنا خون۔ ٹھیک ہے یار، رنجشیں ہوتی ہیں، خدا کا نام دو، تم تو آپس میں وہ رویے کیے بیٹھے ہو جو اسلام تمہیں کفار کے لیے بھی اجازت نہیں دے رہا۔ حضرت نبی علیہ السلام نے جب لشکر روانہ کیا، فرمایا کوئی سبز درخت نہ کاٹنا، کسی بچے پہ، کسی نہتے پہ، کسی عورت پہ تلوار نہ اٹھانا، کلیسا میں بیٹھے ہوئے کسی راہب پہ تلوار نہ اٹھانا، جو آگے سے ہتھیار پھینک دے اس پہ تلوار نہ اٹھانا۔ جو رویہ اسلام ہمیں ان سے رکھنے کی اجازت نہیں دے رہا، ہمارا آپس میں وہ رویہ ہے۔ رو پڑا حضرت، اس نے کہا کیا ظلم ہو گیا مجھ سے، کل جا کے کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس نے فیصلہ کیا، ٹکٹ اگے پہلے یتیمہ دا گھر بنوا کے جانا ہے۔ ٹھیکیدار بلوایا، ایسٹیمیٹ لگوایا، کیا کام شروع کر۔ روز جناب کرسی رکھ کے نہ سامنے یتیمہ دے گھر دے لات لات رکھ کے بہ کے دے جناب مکان بندے ہیں ویکھنا۔ بڑیاں جناب کر دے گلاں کیتیاں، ساڈا حق کے تسی دے چھڑن لگے ہو سارا انہاں نوں۔ مکان بندا رہا بندا رہا، وہ سامنے کرسی تے نہ لات رکھ کے ہے اطمینان نہ بیٹھا رہا۔ مکان تیار ہو گیا، چابی انہوں نے والے کی تھی، ٹکٹ کرائی تھے باہر۔ باہر جا کے اس نے کام شروع کر دیا اور انتظار کرتا رہا، آج مریا کل مریا، بلڈ کینسر ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہوا ہے سٹیج گزر چکی ہے، بس انتظار میں تھا، آج مریا کل۔ 2 مہینے گزرے، 3 گزرے، 4 گزرے، 5 گزرے، 6 گزرے، 7 گزرے، 8 گزرے، 9 سال، 1.5 سال، 2 سال گزر گئے۔ بڑا حیران ہوا، ڈاکٹر تے کہندا ہی تیرے کل بڑا بھی اگر ٹائم ہے تے 3 تو 4 مہینے دا، اتنے تے 2 سال ہو گئے نے، چل کے چیک تے کراواں تیرے کو۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اس نے کہا تو زندہ کس طرح ہے یہ تک؟ تو بلڈ کینسر کا مریض ہے، تجھے تو ابھی تک مر جانا چاہیے۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں بھی تیار رہا ہوں کہ آپ نے تو کہا تھا ہاتھ تیرے پاس 3 سے 4 ماہ کا ٹائم ہے، ادھر تو 2 سال گزر گئے، میں ابھی تک زندہ ہوں۔ اس نے کہا سارے ٹیسٹ کرو ادھر جی۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب اس کے ٹیسٹ کیے گئے، بلڈ پریشر کی، بلڈ کینسر کی سٹیج ہونا گزرنا تو دور، اس کے ٹیسٹ اس طرح کے آئے کہ اس کو کبھی بلڈ کینسر تھا ہی نہیں ہے۔